بغاوت اور تخریبی ٹھہری۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس پیغام کا مقصد معاشرے میں توڑ پھوڑ اور سماج میں کجی کے سوا کچھ نہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ان کے اختیار اور اسٹیٹس کو کھلا چیلنج تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب محمد کے پیروکاروں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا تو مکے کے اشرافیہ اس بابت واقعی متفکر ہو گئی۔ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اور تحریک سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن جتنی وہ محمد کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے، ان کا پیغام اسی قدر تیزی سے پھیلنے لگتا۔ ہر حربہ استعمال کر لیا، بدگوئی سے لے کر بدنمائی، تذلیل اور یہاں تک کہ بائیکاٹ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن سب بے سود رہا۔ آخرکار حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ مکے کے نامی گرامی خاندانوں کے چنے ہوئے افراد ایک گروہ کی شکل میں ان کے گھر کے باہر اسلحے سے لیس ہو کر جمع ہو گئے۔ وہ انتظار میں تھے کہ صبح عبادت کی غرض سے محمد باہر نکلیں تو وہیں ان کا کام تمام کر دیں، لیکن محمد کو اس حملے کی بروقت اطلاع مل گئی تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں ہی مکے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کا رخ شمال میں ایک نخلستان میں واقع شہر مدینے کی طرف تھا۔ یہاں ان کی آمد ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی، جس کے مطابق وہ ایک ثالث کی حیثیت سے وارد ہوئے تھے اور بدلے میں ان کی اور مہاجرین کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جس برس یہ ہجرت ہوئی تبھی اسلامی کیلنڈر ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عیسوی کیلنڈر میں سن 622 کا سال تھا۔ محمد کی سربراہی میں نخلستان کا یہ شہر جلد ہی عرب کا سیاسی مرکز بن گیا، جس سے جنوب میں واقع مکے کی قدیم مرکزی حیثیت گہنا کر رہ گئی۔ یوں جلد ہی دونوں شہروں کے بیچ انبن شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ 3 بڑی جنگوں اور لاتعداد جھڑپوں کی صورت میں برآمد ہوا۔ لیکن بالآخر محمد کو مکے سے شہر بدر کرنے کے 8 سال بعد فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ مکے نے ہتھیار ڈال دیے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع کو فتح کا نام دیا گیا، جس کے اصل معنی توسیع یا کشائش کے ہیں، یعنی اب یہ واقعی آزاد ہو گیا اور آباء و اجداد کے طریق کی بجائے وحدانیت کے قدیم تصور سے ایک بار پھر جڑ گیا۔ کعبے کو مکمل طور پر ایک خدا سے منسوب کر دیا گیا اور محمد نے اپنے دائرہ اختیار میں اپنے پیغام یعنی اتحاد اور یگانگت برابری کو فروغ دیتے ہوئے پرانی تمام رنجشیں بھلا کر مکے کے اشرافیہ کو معاف کر دیا۔ یہی نہیں، انہیں اس نئی ریاست کے انتظام و انصرام قیادت میں کلیدی کردار بھی دے دیا۔ لیکن وائے افسوس، ایسا ہوتا ہے کہ اکثر دوست دیرینہ دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ محمد اچھی طرح جانتے تھے کہ نقصان صرف دشمن ہی نہیں پہنچاتے، ضرورت پڑے تو وہ جو انتہائی قریب ہیں وہ بھی تل سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی پوری دنیا میں یہی مشہور تھا کہ اختیار اور اقتدار کی منزل پانا خاصے جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہ حقیقت بھی تھی، اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رہنمائی کا ترا ہونا ضروری تھا۔ ایسے حالات میں اکثر رہنما اپنا جانشین مقرر کرنے سے کترایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھلے کوئی کسی قدر بھی بھروسہ مند ساتھی ہو، چاہے جتنا بھی اعتماد کر لو، بالآخر وہ یا اس کے حامی چاہتے تھے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے، یعنی معاملات کو قدرتی طریقے سے اپنے وقت کے مطابق پورا ہونے کے بجائے مصنوعی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوششیں شروع ہو جاتی۔ شہد میں گھول کر یا دمبے کی بھنی ہوئی لذیذ بوٹیوں میں ایک چٹکی زہر شامل کرنا کون سا مشکل کام ہوتا؟ تب بھی یہ حربیں کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی یہ چیزیں بہت جلد عام ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک رخ ہے۔ قوی امکان یہ ہے کہ محمد نے اس لیے جانشین مقرر نہیں کیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس لمحے انہوں نے رسمی طور پر قائم مقام یا وارث نامزد کر دیا، وہ اسی دن سے اپنے ہاتھوں امہ میں تقسیم کا بیج بو دیں گے، یا شاید وہ اس انقسام کی بڑھوتری کا باعث بن جائیں جو پہلے سے موجود تھی۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنے دیرینہ دشمنوں کو خون بھی معاف کر دیے اور اتحاد اور یگانگت کی غرض سے ہر طرح کا سامان کر لیا تھا، اب آخر وقت میں وہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں تال ترغا ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اس طرح ان کے ارد گرد دوستوں اور مشیران میں حسد اور جلن کا عنصر پیدا ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو ان کے بھروسہ مند ساتھی تھے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا اثر قائم کرنے اور اختیار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ حالانکہ محمد خود ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، بلکہ پیغمبر تھے، لیکن جب معاملہ ریاست کے اختیار کا آ جائے تو پھر انہیں پتا تھا کہ ارد گرد لوگ کچھ بھی کر گزریں گے، ایک ذرا لحاظ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر بھی اس ضمن میں یعنی اپنے حامیوں اور رفقا کو جس قدر اس بابت وہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے، ان میں عدم اعتماد اور تفاوت کی کمی روز بروز بڑھتی ہی دکھائی دے رہی تھی۔
اور اب جبکہ محمد ایک مریض کمرے تک محدود ہو گئے تھے، یہ نفاق صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ اب لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، دھڑے بازی شروع ہوگی اور ہر نئے دن کے ساتھ بحث میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی پوری زندگی کی محنت داؤ پر لگ جائے گی۔ لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی کئی بار خطرے میں ڈالی۔ تمام عمر کا حاصل ہو سکتا تھا کہ کھو جائے، شاید ایسا ہونا اٹل تھا، لیکن محمد کا معاملہ یہ رہا ہوگا کہ وہ یقیناً اس اسقاط کی ابتدا اپنے ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہوں نے تو قبائل کے بیچ ایک عرصے سے جاری چپکلش ختم کی تھی، بے اختیار اور پسے ہوئے طبقات کو آواز اور طاقت دی تھی، مکے کی حکومت عمرہ کو شکست سے دوچار کیا تھا، لادینی کو حتمی طور پر نکال باہر کیا تھا اور جھوٹے خداؤں کو نیچا دکھا دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو دنیا کے ایک بڑے مذہب بلکہ تیسرے بڑے توحیدی نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انہوں نے تو ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اب کیا وہ اسی مسئلے کو جو کبھی ناممکن ہوا کرتا تھا دوبارہ اپنے ہاتھوں پنپنے دے سکتے تھے؟ تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد بھانپ چکے تھے کہ ان کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے: اے اللہ، میری امت پر رحم کر جو میرے بعد جانشین ہوں گے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسر نفسی اور انکسار کا مظاہرہ تھا، یا شاید ایک خدا کے حضور گزارش تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرے؟ یا کیا محمد اپنے آخری دم پر آنے والے وقت میں خون اور دکھ کی اس داستان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے؟ یہ کیا تھا؟ ایسے معاملات میں قدیم عرب کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ الفاظ کا جھگڑا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی تشریحات کے تابع ہوتے ہیں۔ تخیل دوسری طرف ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ داستانیں گڑھنے والوں کے لیے کارآمد تو ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں اس کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہوتی۔ سچ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تاریخ کے بنیادی حقائق پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور ان روایات کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تاریخ کی ان روایات کے کئی زاویے نکل آتے ہیں اور ہر شخص اپنی مرضی اور غرض کے عین مطابق ان روایات کی ناک موم کی طرح اپنی من پسند اطراف میں موڑ سکتا ہے۔ سنی علماء اور اسکالر آنے والی صدیوں میں اصرار کریں گے کہ محمد کو اپنے پیروکاروں کی خیر خواہی اور شخصی سالمیت پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں ان پر ہی اعتبار کیا۔ صرف انہی پر نہیں بلکہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ انہیں یقین تھا کہ بالآخر ان کے دیرینہ رفقا خدا کی مرضی کے عین مطابق درست فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی عالمین کے مطابق محمد کے نزدیک امہ کی حیثیت نہایت مقدس اور واجب التعظیم رہی تھی۔ مراد یہ ہے کہ امتی ہر صورت اپنی راست بازی کی بنیاد پر صداقت اور اجتماعیت کو فروغ دیتے ہوئے درست سمت میں قدم اٹھائیں گے۔ لیکن دوسری طرف شیعہ کے علماء اور اسکالروں کا خیال یہ ہے کہ محمد نے بہت پہلے ہی اپنے انتہائی قریبی عزیز اور داماد یعنی علی کو خدا کی مرضی کے عین مطابق جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں آپ نے اس بات کا ایک سے زیادہ موقعوں پر اور عوامی سطح پر اشارہ دیا تھا۔ مزید یہ کہ اگر علی کے مخالفین آخری وقت میں جب محمد بیماری کی حالت میں مسجد سے ملحق کمرے تک محدود تھے ان کی وصیت لکھوانے کی کوشش کو سبوتاژ نہ کرتے تو یقیناً ایک بار پھر واضح طور پر وہ علی کو بطور جانشین مقرر کرنے والے تھے۔ محمد کی زندگی کے آخری 10 دنوں میں وہ تمام لوگ جو آنے والے سالوں میں شیعہ اور سنی کی اس داستان میں کلیدی کردار ادا کریں گے، اس مریض کمرے میں ان کی آمد و رفت جاری رہی۔ ان اصحاب میں ایک عورت اور 5 مرد شامل ہیں۔ ان میں سے ہر شخص آپ کا قریبی رشتہ دار یا رفیق ہے۔ اسی طرح ان میں سے ہر ایک کی محمد کے بعد جانشینی میں گہری دلچسپی ہے۔ مردوں میں محمد کے 2 سسر، 2 داماد اور ایک برادر نسبتی شامل ہے۔ یہ پانچوں ہی ایک یا دوسری صورت بالآخر محمد کے بعد جانشین مقرر ہو کر رہیں گے۔ انہیں خلیفہ یا محمد کا جانشین قرار دیا جاتا رہے گا، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر ان میں سے پہلے کون ہوگا؟ خلافت کے منصب کی حقداری کس ترتیب سے ہوگی اور یہ سب کیوں کر ہوگا؟ یہی اس داستان کی بنیاد ہے۔ آنے والے 1400 سالوں تک یہی جھگڑا جو بظاہر معمولی سا نظر آتا ہے بالآخر گہرے نفاق اور تقسیم کا باعث بن جائے گا۔ ان اصحاب کے بیچ جو بھی اختلاف رہے ہوں وہ اس چپکلش سے کہیں کم تھے جو اس کمرے میں عورت یعنی محمد کی سب سے کم عمر پسندیدہ مگر لا ولد بیوی عائشہ اور مردوں میں سب سے کم عمر علی کے بیچ چلی آ رہی تھی۔ علی محمد کے چچا زاد بھائی تھے، تقریباً لے پالک اور داماد ہونے کے ناطے ان کے سب سے قریبی مرد رشتہ دار تھے۔ یہ دونوں ہی یعنی علی اور عائشہ محمد کے انتہائی قریب تھے اور روز مرہ زندگی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔
لیکن باوجود آپ کے ساتھ انتہائی قربت کے پچھلے کئی برسوں سے ان کے بیچ بات چیت بند تھی، یہاں تک کہ وہ محمد کی موجودگی میں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ کشیدگی محمد کی بیماری کے دوران بھی جاری رہی۔ مریض کمرے کی فضا جو پہلے ہی مقدور تھی، یقیناً مزید تناؤ کا شکار ہو گئی ہوگی۔ شاید خود محمد کو بھی اس وقت تک ادراک نہیں تھا کہ علی اور عائشہ کے بیچ جاری یہ چپقلش آگے چل کر اسلام کے مستقبل پر کس قدر گہرا اثر ڈالے گی۔ ویسے بھی کون سوچ سکتا تھا کہ 7 برس پہلے پیش آنے والا گمشدہ ہار کا واقعہ، جو تب خوش اسلوبی سے حل ہو چکا تھا، اب آنے والی صدیوں میں تقسیم اور نفاق کی بنیاد بن سکتا ہے۔